بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہم کو ایسے نبی عطا فرمائے جو کہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہم پر اپنی بے شمار خاص کرم نوازی فرمائے۔ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے پہلے جنت کے اندر داخل کی جائے گی، اور جس قدر یہ امت گناہگار ہے اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں صرف اسی امت پر اتریں گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتوں میں سے 99 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے خاص کر رکھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بڑے بڑے گناہگاروں کو اپنی ان 99 رحمتوں کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے سے معاف فرما دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسا کلام قرآن مجید عطا فرمایا ہے جو کہ تمام کلاموں کا جامعہ ہے، اور جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس کلام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور ہر خشک و تر چیز کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ کائنات کے آغاز سے اور کائنات کی ابتدا سے انتہا تک تمام انسانوں کے خیالات، ہر چیز کا بیان اس کلام پاک کے اندر موجود ہے، اور انسان کی کوئی سوچ، کوئی خیال اس کتاب اللہ کی قید سے باہر نہیں جا سکتے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ کوئی اس کی مثل کائنات میں سے کلام نہیں کر سکتا، اور اس کے اندر ایسی طاقت ہے کہ یہ مومنوں کے لیے باعث راحت، سکون اور رحمت کا سبب ہے، اور مریضوں کے لیے شفا ہے، اور مردہ دلوں کے لیے زندگی کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوا، اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں انتہائی بیمار ہوں، آپ مجھے دم فرما دیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ایک صحابی موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ تم اسے دم کر دو۔ چنانچہ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اسے دم کیا تو ویسے ٹھیک ہو گیا جیسے کوئی جانور کسی رسی کے ساتھ باندھا گیا ہو، اور اس رسی کو فوراً کھول دیا جائے تو وہ آزاد ہو جائے۔ جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آخر تم نے کیا پڑھ کر اس کو دم کیا جو ایک لمحے کے اندر یہ بالکل ٹھیک ہو گیا؟ تو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ یہاں سے لے کر آخر تک تلاوت کی، اور اس کو پڑھ کر میں نے اس کو پھونک ماری جس کی وجہ سے یہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پیارے دوستو، اتنا سننا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم یہ آیات بہت شان والی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو بہت زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، اگر کوئی صاحب ایمان جو پوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل ایمان و یقین رکھتا ہو، وہ اس سورہ مبارکہ کی ان آیات کو پڑھ کر اگر پہاڑوں کو بھی حکم دے کہ اپنے راستے سے ہٹ جاؤ تو وہ پہاڑ بھی اپنے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ پیارے ناظرین، یہ بات یاد رکھیں، یوں تو پورا قرآن ہی شان و عظمت والا ہے، لیکن قرآن پاک میں کچھ مخصوص صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور انہی صورتوں میں سے ایک سورہ ملک بھی ہے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے برابر عذاب قبر سے بچانے والی اور کوئی چیز نہیں۔ اگر اس کے پڑھنے والے کے پاس عذاب کے فرشتے آنا چاہیں تو یہ ان کو روکتی ہے، وہ دوسری طرف سے آنا چاہیں تو ادھر سے بھی حائل ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے پاس نہ آؤ، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کے حکم سے آئے ہیں جس کا تو کلام ہے، تو یہ کہتی ہے کہ ٹھہر جاؤ، جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں تب تک اس کے پاس نہ آنا، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے ایسا جھگڑا کرتی ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ انتہا یہ کہ اگر مغفرت کے اندر تاخیر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتی ہے کہ وہ مجھے پڑھا کرتا تھا، لہٰذا تو اسے بخش دے، اگر تو اسے نہیں بخشے گا تو پھر مجھے اپنے کلام پاک یعنی کہ قرآن مجید سے نکال دے۔ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے تو یہ فوراً جنت میں جاتی ہے، اور وہاں سے ریشمی کپڑے، آرام دہ تکیے، پھول اور خوشبوئیں لے کر قبر میں آتی ہے، اور کہتی ہے کہ مجھے آنے میں دیر ہوئی تو گھبرایا تو نہیں تھا۔ پھر بچھونے بچھاتی ہے اور تکیہ لگاتی ہے، اور فرشتے بحکم رب العالمین واپس ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قرآن کریم میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور یہ سورت تبارک الذی ہے۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی، یہاں تک کہ اسے جنت کے اندر داخل کرا دے گی۔
اور یہی سورہ ملک ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے کہ تیرے لیے میری طرف کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا، تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا، تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورت روکنے والی ہے اور عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگایا، مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے، اور اس نے پوری سورہ ختم کی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک قبر پر خیمہ تان لیا، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے، جبکہ وہاں ایک ایسے شخص کی قبر ہے جو روزانہ پوری سورہ ملک پڑھتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی روکنے والی ہے اور یہی نجات دلانے والی ہے جس نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ بھی اس سورہ مبارکہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ چنانچہ پورے مہینے کے اندر ہر قسم کی تکلیف اور پریشانیوں کی حفاظت کے لیے بزرگان دین نے یہ بیان کیا ہے کہ چاند کو دیکھ کر اس سورت کو پڑھنے والا انشاءاللہ مہینے کے 30 دنوں تک سختیوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر آسمان بھی زمین پر گر جائے تب بھی اس کی 30 آیتیں اس کے 30 دنوں کی محافظ ہوگی، اور اس پر کوئی بھی عذاب نازل نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ سورت قبر کے اندر ایک انتہائی حسین حور کا روپ اختیار کرتی ہے، اور پھر اپنے پڑھنے والے کی پیشانی کو بوسہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اے پیشانی، میں تجھ پر قربان کہ تو نے مجھے یاد کیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ پڑھنے والے قاری کے ہونٹوں کو بوسہ دیتی ہے اور کہتی ہے، اے زبان مبارک، تجھ پر قربان کہ تم کس محبت سے میری تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ سورہ ملک کی حور انسان کے پاؤں کو بوسہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو، اور میں تجھ پر قربان کہ تو ان قدموں پر کھڑا ہو کر میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر روایات سے پتہ چلا کہ سورہ ملک قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جو کہ قبر کے اندر ایک انتہائی حسین و جمیل حور کا روپ اختیار کر لیتی ہے، اور انسان کو عذاب قبر سے بچانے کے لیے اس کو خود سے لپیٹ لیتی ہے، اور انسان کی پیشانی اس کے ہونٹوں اور اس کے قدموں کو بوسہ دیتی ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ پھر وہ جنت کے اندر جا کے اس کے لیے تمام آرام دہ چیزیں، تکیہ، پھول اور بچھونے وغیرہ کا بھی انتظام کرتی ہے، اور قیامت کے دن اللہ سے اس شخص کو جنت میں داخل کرنے کی عرض کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سورہ ملک کی روزانہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔